أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. بھائی ایسے نصرت ہوتی ہے ہماری سال والوں کی اور یہ 4 مہینے کی جماعتوں کی. الحمدللہ اب تو تقریباً 100% جماعتوں کی نصرت ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اپنے ڈگر پر باقی رہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی کہ وہ اپنے صحیح طریقے پر رہے. بزرگوں کی طرف سے جو ہدایات ہیں کہ 20 دن کے اندر نصرت کر لیں، 3 دن ان کے ساتھ ساتھی بن کے رہیں، بزرگ بن کے نہیں، ان کے ساتھی بن کے رہیں. بس سمجھ رہے بھائی؟ یہاں متوجہ ہیں آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے ابھی؟ اس جماعت کے ساتھ 3 دن ساتھی بن کے رہیں تو ان کی تعلیم میں، ان کے گشت میں، ان کی خصوصی ملاقاتوں میں، ان کے اعمال میں رہیں. مقامی لوگوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، بلکہ راستے کے اسٹیشنوں پر پتہ ہو جاتا ہے بعضوں کا کہ بھئی فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے مزاج کے خلاف ہے. ہاں، کھانے پینے کے لیے، توشے کے لیے بھی. ایک تو یہ ہے کہ بھئی کوئی باہر کی جماعت جا رہی ہے اور ہم کو پتہ چلا کہ یہ جماعت بیچاری پریشان ہوگی، تو ہم نے آگے رتلام میں، جھبوا میں فون کیا کہ بھئی ایک مہمان جماعت جا رہی، ہمارے ذمہ دار ساتھیوں میں سے کسی کو کہ بھئی جماعت کے لیے دو. اور ایک ہم اپنے لیے فون کریں ان کو. یعنی جس تبلیغ کی ہدایات میں کہتے ہیں کہ ہم کسی سے سوال نہ کریں اور اشراف بھی نہ ہو، اشراف بھی نہ ہو. ہم نے وہ جماعت کو تو یہ کہہ کر روانہ کیا ہے 4 مہینے کی جماعت کہ بھئی دیکھو سوال نہ کریں، اشراف نہ کریں. اور جب ہم نصرت میں جاؤ تو ہم فون کر کے جاؤ کہ بھئی فلاں جگہ ناشتے کا وقت ہوگا، فلاں جگہ کھانے کا وقت ہوگا. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. اور یہ جو بعض مرتبہ وہ بنا ہے کہ بھئی کسی بستی میں جماعت گئی اور وہ ایک وقت کھانا پکاتی ہے، دوپہر کا وقت ہے تو 2 ساتھی نکلتے ہیں باہر کہ بھئی کوئی روٹی بنا دے گا ہم کو، کوئی روٹی بنا. یہ بھی سوال ہی ہے. اگر ہم خود بنا پاتے ہو تو روٹی بنا، کیا حرج ہے؟ اور اگر ہم میں کوئی نہیں ہے بنانے والا تو چاول بنا لیں. باقی ہے کہ ہم پوچھنے نکلیں باہر کہ بھئی کوئی روٹی بنا دے گا ہم کو. اب وہ بیچارہ آدمی کیا جواب دے گا ہم کہ بھئی بیچارے جماعت والے روٹی بنائیں. امیر صاحب تمہیں فکر نہ کرو، تب میں روٹی کتنی چاہیے آپ کو میں پہنچا دیتا ہوں. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کوئی مطالبہ کریں ان سے یا اس طرح کا. پہلے ہدایات میں پرانے لوگوں سے سنا، مٹی کے تیل کا زمانہ تھا نا، وہ کہتے تھے کہ مؤذن صاحب کو مٹی کے تیل کی دکان کا ایڈریس نہ پوچھیں. ایسا کہتے تھے کہ مؤذن صاحب کو نہ پوچھیں، باہر بازار میں نکل کر کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہاں مٹی کا تیل کہاں ملے. اس لیے کہ اس کو پوچھیں گے کیونکہ یہ تو بیچارہ وہاں کا آدمی. تو صورت سوال ہے یہ. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس قسم کے رواج ہم نہ شروع کریں، اور نہ کام اس کے ڈگر پر نہ رہا تو پھر منفعت کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اس لیے اشراف سے، سوال سے بچیں. نصرت میں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے فکر یہ ہو کہ ہم جا کر 3 دن رہیں گے تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہم ان کو بنا کے پکا کے کھلائیں گے جماعت کو. ایک آدھ وقت کی خدمت میں ہم شریک ہو جائیں تاکہ خدمت کا بھی صحیح نظام جو ہے وہ، اگر ان کا ہے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو ہم ان کو کیسے جلدی سے جلدی کھانا بن جاتا ہے، اور خدمت والے بھی کیسے اپنی خدمت کے ساتھ عملوں میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ ہم ان کو عملاً بتائیں. تو اس کی کوشش کریں، یکسوئی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، اور ان کے کام میں اگر کوئی قابل رہبری چیز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خامخواہ کیا کھود کرید نہ کریں. نصرت والے آڈیٹر نہیں ہوتے کہ وہ آڈٹ کرنے گئے، جیسے سرکاری آفیسر آتے ہیں نا آڈٹ میں، تو یہ آڈٹ نہیں ہے بلکہ نصرت ہے. اور نصرت پانی پلانے کو کہتے ہیں کہ بھئی تقویت مل جائے جماعت میں. اگر باہر محنت میں کمی ہے اس لائن کی تو 3 دن یہ لوگ رہیں گے ساتھ میں، ایک ایک ساتھی 2 کو لے کر ملاقاتوں میں، گشتوں میں پھریں گے، نقد جماعت بنا دیں گے تو طریقہ ابھی 1 سال والے مولانا ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے 7 مہینے کے بعد ایک جماعت ہم کو ملی جن کے ذریعے سے ہم سنتے تو تھے مسجد وار جماعت بنانی ہے، نقد لیکن 7 مہینے تک ہم کو پتہ نہیں چلا کہ کیا کیسے ہوتا ہے. لیکن عملاً کرنے والی ایک جماعت مل گئی، ان کے ساتھ ہم رہے تو ہم کو پتہ چلا کہ مسجد وار جماعت ایسے بنانے کی اور 3 دن کی جماعت ایسے بنانے. تو نصرت والے عملاً اس کام کو کر دے وہاں. ایسے کسی جماعت میں انفرادی معمولات میں کمی ہے، بھئی تسبیح، تلاوت، ذکر وغیرہ میں کمزوری، رات کے اٹھنے کی کمی ہے، تو وہ عملاً یہ لوگ جائیں گے رات میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے یہ نصرت والے ساتھی اٹھیں گے
تو وہ ان کو دیکھیں گے، ایک اس کونے میں رو رہا ہے، ایک اس کونے میں نصرت والا آیا ہے وہ رو رہا ہے، نصرت کے لیے آ رہا ہے، کوئی اوپر جا کے رو رہا ہے، وہ ساتھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ ان کے ذریعے سے اس جماعت میں رونا دھونا شروع ہو جائے۔ دین کی بہت ساری چیزیں صحبت سے چلی ہیں، صحبت، تو یہ 3 دن صحبت ہیں ایک طرح کی، اس میں رونا دھونا شروع ہوگا، تسبیح تلاوت شروع ہوگی، ذکر دعا شروع ہوگا، مشورے کا صحیح رخ شروع ہو جائے گا، تعلیم شروع، 6 صفات کا مذاکرہ ہے، خصوصی گشت ہے، اس کو کہتے ہیں نصرت۔ پھر کوئی بات ہے ان کے درمیان میں تو اس کو 2 کے درمیان میں ہے تو اس کو 2 میں پورا کر دیں۔ 2 کے درمیان میں کوئی بات ہی پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ بھائی ان سے میرا، تو ان 2 کے درمیان میں پورا کر دیں، تیسرے کو نہ کہیں، وہیں کہ وہیں پورا کر۔ یہ جو آپسی اس طرح کی رنجشیں ہوتی ہے نا، وہ بدبو ہوتی ہے، بدبو ایک قسم کی، اس کو وہی دفن کر دینا چاہیے۔ تیسرے پہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تم کو کچھ پتہ ہے تمہاری جماعت میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسا یہ نہیں ہے، یہ چیزیں بھی سیکھنا، اگر نہ آتا ہو تو پھر اس موضوع کو چھوڑ دیں، اگر نہیں آتا تو کیوں ہم بگاڑے کام؟ بھائی امام صاحب نہیں ہم کو نماز پڑھنے کا، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو کچھ یاد نہیں ہے قرآن، تو کھڑے ہوں گے ہم؟ بولو نا بھائی، سب کہیں گے پھر بھی نہیں ہوں گے کھڑے۔ تو جو کام ہم کو نہیں آتا ہے اس کام میں ہم نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بات ہے تو ان کو، یا یہیں سے معذرت کر دے، کوئی شوق کی چیز نہیں ہے، بھائی نصرت میں ہم کو بھیج رہے ہیں، ہماری استعداد کا ہم کو پتہ ہے، تو ہم کہہ دیں بھائی دیکھو آپ میں مشورے سے طے کرو گے تو میں تیار ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن نصرت میں جس لائن کا تقاضا ہوتا ہے میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، آپ حضرات سوچ لو۔ پھر بھی وہ کہے کہ نہیں آپ ساتھ میں، تو چلے جائیں گے، بچانے کے لیے نہیں کہنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر استعداد نہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جانا ہے آپ کو، تو چلے جائیں گے، ورنہ ہم یہیں سے نہ جائیں۔ اور وہاں جانے کے بعد بھی جس چیز میں ہم کو مہارت نہیں ہے، ایسے کاموں کو خواہ چھیڑنا نہیں چاہیے، کوئی بات ہے تو۔ اور عموماً یہ ہے کہ اجتماعی مذاکروں میں ان چیزوں کو لے لینا چاہیے، کرنے کے جو کام ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے کہ بھائی صحیح طریقہ ہمارے بزرگوں سے یہ سنتے بھائی ہمارے بڑے ایسا فرمایا، ہمارے بڑوں نے ایسا فرمایا، ہمارے بڑے ایسا کہتے، وہ ایسا کرتے تھے، اس طریقے سے وہ باتیں مذاکرے میں لے آوے، 3 دن رہیں گے، اس میں عملاً آ جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اور یہاں آنے کے بعد بھی اگر کوئی کمزوری ہے کسی کی، اس پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، کسی ذمہ دار کی کوئی کمی ہے، ساتھی کی کوئی کمی ہے، وہ علاقے کی کوئی کمی ہے، پہلے کہتے تھے کہ اس کو بیان نہ کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ ساتھی کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، کہہ دے تو پتہ چل جاوے سب کو، آئندہ پھر ایسا سوچنا چاہیے۔ اب وہ آئندہ کی جو بات ہے، جو آئندہ ہو رہا اس وقت جن 2-4 آدمیوں کو کہنا، بس میں مثال کے طور پر کسی آدمی کو ذمہ دار بنایا ہے جماعت میں، اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے جماعت کو کور کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، تو اس وقت تو خاموش رہے۔ آئندہ مرتبہ جب ان کو ذمہ دار بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی رائے ذی رائے لوگوں کو دے دیں، جو اہل رائے ہے ان کو دے دیں۔ باقی یہ ہے کہ سال بھر آدمی اس مجلس میں، اس مجلس میں، یہاں وہاں اس کو ننگا کر کے رکھ دیں، یہ تو غیبت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ایسے